بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کافی عرصے سے میرے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ ایک حاملہ خاتون جو بڑے پیٹ سے ہوتی ہے، جو تھکاوٹ کا بھی شکار ہوتی ہے، جو بہت سے مسئلے مسائل میں گھری ہوئی ہوتی ہے، تو آیا وہ نماز سے دستبردار ہو سکتی ہے یا نہیں، یا وہ نماز کو ڈیلیوری کے بعد قضا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں، اگر آپ بستر مرگ پر بھی ہو، یعنی کہ موت آنے والی ہے، پتہ ہے کہ حالت اتنی کنڈیشن اتنی خراب ہے، اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ اب مرے کہ تب مرے، اب روح قبض ہو کہ تب روح قبض ہو، اس حالت میں بھی اگر کوئی نماز کا وقت ہے جو آپ نے ادا نہیں کی ہے، تو آپ پر لازم ہے، فرض ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور حاملہ ہونا، یعنی کہ کسی عورت کا پریگننٹ ہونا، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی اذیت نہیں ہے، یہ کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ جن عورتوں کو یہ تحفہ نہیں ملتا، ذرا ان سے پوچھ کے دیکھو کہ آیا تمہاری کیا کنڈیشن ہے اس صورت میں۔ تو اسی لیے جو خاتون نماز سے دستبردار ہو رہی ہیں یا ہونا چاہتی ہیں، تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ نماز فرض ہے، یعنی ایک ذمہ داری ہے۔ آپ فرض کو کسی بھی صورت ترک نہیں کر سکتے ہو، آپ اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہو۔ اس کا سب سے آسان حل ہے کہ اگر آپ کو دقت ہو رہی ہے جھکنے میں، بیٹھنے میں، کھڑے ہونے میں، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، یا آپ اتنے کسی کو شوگر بھی ہو جاتی ہے پریگننسی میں، صرف پریگننسی کے دوران ہی شوگر ہوتی ہے، پھر ڈیلیوری کے بعد وہ شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی کنڈیشن ایسی آئی ہوئی ہے، تکلیف آئی ہوئی ہے پریگننسی میں، یا نیند کا بڑا غلبہ رہتا ہے، یا تھکا تھکا سا رہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنے بستر پر، بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی فرض نماز کی ادائیگی کر لے۔ کون سی نماز کی؟ فرض نماز کی۔ بات سمجھ آ رہی؟ جیسے فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو چاہیے کہ فرض کی ادائیگی کر لو۔ جیسے اگر آپ واش روم جا رہے ہو، حاجت پوری کرنے کے لیے واش روم جا رہے ہو، تو نکلنے سے پہلے جب آپ ہاتھ دھوتے ہو تو آپ وضو کر لو۔ آپ بولے میں وضو کرنے میں بھی تھکان ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو آسان حل یہ ہے، اپنے آپ کو آسانی میں ڈالو نا کہ ابھی میں اس کنڈیشن میں ہوں کہ میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی، تو آپ فرض وضو کر لو۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں سب کو پتا ہوگا، 4 فرائض ہیں۔ آپ کو ہاتھ دھونا ہے کونیوں سمیت، آپ کو پورے چہرے پہ پورے چہرے پہ آپ نے پانی ڈالنا ہے، چوتھائی سر کا آپ نے مسح کرنا ہے، اپنے ٹانگوں، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ آپ وضو کے 4 فرائض ادا کر لو، پھر آپ آ کے اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھ لو۔ بیٹھے بیٹھے مطلب اشارے سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ آپ کو اپنے فرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر آپ سے جھکا نہیں جا رہا ہے تو آپ اشارے سے اپنے ہاتھوں کو سجدے کی طرف، اشارے سے اپنے ہاتھوں کو سجدے میں ڈالو کہ آپ کو لگے کہ ہاں میں سجدے میں ہوں، ہلکی سی جھکی ہوں، اشارہ کیا ہے کہ ہاں میں سجدے والی نیت ہے۔ آپ نے سجدے کی تسبیحات پڑھ لی ہے، آپ نے نماز پوری پڑھنی ہے اشاروں سے۔ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ فرض پڑھ لو، فرض وضو کر لو، اشارے سے نماز پڑھ لو، بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ کوئی کسی کی کنڈیشن ہوتی ہے، جو بہت سے کم لوگ ہیں جن کی یہ کنڈیشن ہے، جن کو بیٹھنا بھی الاؤ نہیں ہے، جو صرف اور صرف بیڈ ریسٹ پر ہے پریگننسی کی حالت میں، تو وہ لیٹے لیٹے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نماز لیٹے لیٹے کیسے ادا کرو گے؟ اشاروں سے، اشارے سے نماز پڑھو گے، اشارے سے ہاتھ باندھو گے، اشارے سے رکوع کرو گے، اشارے سے آپ سجدہ کرو گے۔ آپ کو جیسے کمفرٹیبل لگ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ایسے کرنے سے میرا اشارے میں رکوع ہو رہا ہے، تو آپ ایسے رکوع کر لو۔ اشارے میں آپ کو ایسا لگتا ہے میں یوں کر رہی ہوں تو میرا سجدہ ہو رہا ہے، تو آپ نے ایسے اشارے سے سجدہ رکوع آپ نے
کر لینا ہے، اشاروں میں آپ نے نماز لیٹے لیٹے پڑھ لینی ہے، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ یہ بہانہ قطعی قابل قبول نہیں ہوگا کہ بھائی میں پریگننٹ ہوں، میں نماز چھوڑ سکتی ہوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفہ دیا ہے اور میں پریگننٹ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رعایت ہوگی مجھ پر۔ نہیں، نماز کے لیے رعایت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے۔ اور آپ یہ چاہو کہ بھائی میں بعد میں قضا کر لوں گی تو وہ تو ہوگی ہی نہیں، وہ قضا تو ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر آپ دین میں یہ چیز لے کر آتے ہو تو یہ ایک نئی چیز لے آؤ گے، ایجاد ہو جائے گی، اور ایجاد کسے کہتے ہیں؟ بدعت کو کہتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ اپنے دل و دماغ سے نکال دو کہ میں بعد میں پڑھ لوں گی، مجھے رعایت ہے کیونکہ میں پریگننٹ ہوں تو میں بعد میں نمازوں کو قضا کر لوں گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دین میں، نہ ہی قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کسی پریگننٹ عورت کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں لیکن رعایت ہے، آپ رعایت کے ساتھ نماز کو ادا کر لو، فرض نماز ادا کر لو، اشارے کے ساتھ نماز ادا کر لو، فرض وضو کے ساتھ آپ نے نماز کو ادا کر لو، آپ کی بہر صورت نماز ادا ہو جائے گی۔ آپ کے نامہ اعمال میں ٹک کا نشان آ جائے گا کہ بھائی اس بندی نے فجر کی نماز ادا کر لی، ظہر کی نماز ادا کر لی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نمازیں ادا کر لی ہیں۔ پھر پریگننسی سے جب آپ فارغ ہو جاؤ گے تو پھر آپ نے معمول پر آ جانا ہے، اپنی نمازوں کو پوری مکمل طور پر پڑھنا ہے، وضو کو مکمل طور پر بنانا ہے، اپنی نماز کو مکمل طور پر صحیح طریقے سے اس کی اصل صورت سے پڑھنا ہے، یعنی کھڑے ہو کے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے بیٹھ کر۔ آپ نے پریگننسی کے بعد اپنے معمول پر آ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔